میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میرے عزیز، اس ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا، اس ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جانا میرے دوستوں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی پیاری بات، کس کے حوالے سے؟ جنت کے حوالے سے، پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ آپ نے بہت ہی اہم نکتے والی بات بتائی ہے۔ جنت کیا ہے میرے عزیزوں؟ آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے مثل کوئی چیز سنی نہیں۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم نے سنا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں۔ ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا، اس کی دیواریں ایک سونے کی اینٹ سے، ایک چاندی کی اینٹ سے اس طرح تعمیر کی گئی ہیں، زمین مکمل نرم زعفران سے، اور گھر محلوں کے اندر جواہرات، یاقوت، زمرد، لؤلؤ اور نہ جانے مرجان، کون کون سے قیمتی پتھروں سے محل کو سجایا گیا ہے۔ ایک چھوٹے محل کی بات کر رہا ہوں، پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ نہریں کس طرح کی؟ ان نہروں کے متعلق کہا گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، لا نظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے۔ وہ جنت کی نہریں، ایک ایک کا سب، ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے، یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی۔ قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے، ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے، بہت ہی اعلیٰ قسم کے، پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے، ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو بٹھایا جائے، ایک جنتی اس پر مسہری پر بیٹھے ہوگا، متکئین ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی، دوسرا جنتی اس طرف ہے، ایک جنتی اس طرف ہے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لیے معمور ہوں گی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی۔ وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے، نہ سر درد آنا ہے، نہ بخار، نہ سردی۔ جنت میں نہ غم ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مرنے کا ہوتا ہے، موت تو آنی نہیں ہے۔ کوئی چیز چلی جائے گی، فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے، وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر۔ ڈر بیماری کا ہے، بیمار ہونا نہیں ہے۔ پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیٹ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، جنت میں نہ کبھی کسی کو پیٹ درد ہونا ہے، نہ کسی کو طہارت استنجا پاخانے کی حاجت ہونی ہے، کیونکہ وہ نوری جگہ ہے، جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اس کا فضلہ نہیں، نور کا فضلہ نہیں ہوتا، کچرا نہیں ہوتا۔ تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے؟ جنت فل ہو چکی ہوگی، فل ہو چکی ہوگی، سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا، حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا، جنتی جنت میں جا چکے، سب کا فیصلہ ہو گیا، لاسٹ آنے والا، سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد آئے گا، بخشش ہو گئی، اس کی سزائیں ختم ہو گئی، اسے بھی نکال کر کے لایا گیا۔ جنت میں وہ آیا، دیکھا ساری جنت بھری ہوئی، سب کے محلات لگے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے انٹرنس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں۔ یہ حسرت سے دیکھنے لگا، میں بہت تاخیر سے آیا، مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سب سے اخیر میں آنے والا جنتی، تو وہ جنت میں اندر آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے؟ جنت میں یہ محلات سب کو جو دیے گئے وہ کتنے بڑے ہوں گے، میں انداز آپ کو بتاتا ہوں۔
اس بندے سے پوچھا گیا، وہ بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا، دنیا میں رہا، زمین پر رہا، زندگی گزارا، وہاں سے آیا، اب تیرے لیے جنت ہو گئی۔ پوری دنیا جتنی بڑی تھی، کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں؟ وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا، مولا اتنا بڑا محل، اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے؟ رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں؟ دگنا، دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی۔ وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں۔ وہ اش کرنے لگا، مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے۔ پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا، سب سے اخیر میں آیا، پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا کر کے اسے محل دیا جائے۔ یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے، جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے، اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے، وہ کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑی ہے، نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا، نہ حساب میں آ سکے گا۔ جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں۔ اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے، کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا۔ پھل کھانے کی خواہش، وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی، وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے، ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے۔ تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی، لایا گیا، بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی، پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی، پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی، تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی۔ تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے، جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے، وہ اتو متشابہا، بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن تم کھاؤ، جو تمہارے من میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی۔ جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں؟ پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لیے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے، سیر کرے، وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے۔ جنتی کی کبھی خواہش ہوگی، وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لیے تیری اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں، اسے لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء، ان کے پاس جنتی کو لے جایا جائے گا۔ میرے عزیزوں وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو، غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو، جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرض سے تم جنت میں تفریح کے لیے، سیر کے لیے نکلے ہوں گے، یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں، لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا، جنت میں سیر کرتا رہے گا۔ وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں، کہا جائے گا لے جاؤ، وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے۔ پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی، اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے۔ اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا، اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ
الی ربها ناظرہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے، مولا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے؟ کہیں گے مولا تیری حمد، تیری ثنا، تیرے حبیب کی تعریف۔ دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے، بچتے تھے، اپنے کانوں کو بچاتے تھے، جنت میں انہیں سنایا جائے گا۔ کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ، اللہ تعالیٰ کے حمد کی، توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی۔ جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں، اور بھی ہمیں سنایا جائے۔ پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں۔ داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے 100 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، تم سیراب ہو گئے؟ جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے، اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے۔ مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا۔ اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو، طلب رکھو، ایسے نہیں کہ یہاں پر 4 دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا۔ یہاں تم گھوم پھر کر کے خوب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر لیے تو کتنا کر لو گے، کتنا جی لو گے؟ مرنا تو ہے، تمہیں مرنا ہے۔ 70 سال 80 سال 100 سال جیو گے، اس کے بعد کیا ہے؟ موت تو آنی ہے۔ اور تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے دنیا میں، پتہ نہیں آج تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ سردی موت کا سبب بنتی ہے، سر درد جو ہے بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچانک ختم ہو گئے۔ تو یہ دنیا تو ایسی ہی ہے، تم کروڑوں کما کر کے بھی وہ عیش نہیں لا سکو گے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے قارون کی جنت سنی، قارون کے خزانے سنے ہوں گے، اور شداد کی جنت سنی ہوگی۔ شداد نے جنت بنا دیا تھا دنیا میں۔ جنت کا مطلب وہ سن سن کر کے اس نے بھی سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنا دیا، اندر باغیچے لگا دیا، نہریں جاری کر دیا، لیکن شداد اس جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکا، اس سے پہلے موت آ گئی، مر گیا۔ مرنے کا ٹینشن تو روز ہے تمہیں آج، جنت میں نہیں۔ یہاں اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا۔ بہت زیادہ اگر تم محنت کر بھی لے جاؤ گے تو چند دنوں کا عیش ہے تمہارے پاس، یہ مال، یہ متاع، یا عورتیں، یہ بچے۔ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس چمکا دی گئی ہیں زینت کے طور پر، کیا؟ شہوت کی خواہش، عورتوں سے شہوت کی خواہش۔ اس کو انسان سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا میں، سب سے اچھا عیش ہے، عورت اچھی مل گئی، خوبصورت۔ بہت سارے لوگ آدھی زندگی عورت کے پیچھے ہی برباد کر چکے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہماری آدھی زندگی کا وصول ہو گیا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں، یہ تو جوڑے اللہ نے ویسے بھی تمہیں دیے ہوئے، اور اس پر سر کھپانا صبح سے شام، شام سے صبح، بیچارہ پریشان ہے ایک عورت کی خاطر۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر نوجوانوں کی زندگیاں اسی میں ختم ہیں۔ وہ اسے محبت سمجھتے ہیں،
اسے عشق سمجھتے ہیں. دیوانوں، یہ جسموں کے ملاپ کو محبت اور عشق کہاں کرے ہو. محبت اور عشق ایک بہت ہی مقدس الفاظ ہے، مقدس الفاظ ہے. ہاں، صرف آدمی اپنے جسمانی سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے محبت کا نام دے رہا ہے. محبت کیا ہے؟ محبت تھوڑی نہ ہے. عورتوں کی خواہش میں آدھی زندگی ختم ہوئی. یہ وہی لوگ تو ہیں جو شادی سے پہلے نہ جانے کتنے راتیں جاگتے تھے، پوری پوری رات بات کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے کتنے وعدے، معاہدے، ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے. شادی کے 8 دن کے بعد پھر زندگی چینج ہے. ہو سکتا ہے چند مہینے اچھے بتا لیے ہوں، اس کے بعد تو اب فون پہ بھی بات نہیں کرتا، گھر پہ بھی بات نہیں کرتا. جو گھنٹوں بات کرتا تھا، ہو گئی محبت، ختم ہو گئی. عشق کی داستان ختم ہو گئی. کہاں ہے جو تم پہلے اس کے لیے وعدے کرتے تھے، اب کہاں ہے؟ میرے عزیزو، جسموں کے ملاپ کو جو تم نام دے رہے ہو، اسی کو قرآن کہتا ہے یہ حب الشہوات من النساء. عورتوں سے شہوت پوری کرنے کی خواہش ہے، یہ خواہش ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے آدمی فخر کرتا ہے دنیا میں. میرے اتنے بیٹے ہیں، میں اس کے اتنے بیٹے ہیں. عربوں میں بھی یہی تھا، بیٹے پیدا ہوں تو اس پر فخر کرنا. دنیا اس پر فخر کرتی ہے، اسی کو مال سمجھتی ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے زیورات، اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے ہمارے پاس، بہت مال ہے. یہ عورتوں کی عادت ہے، وہ اسی ہوڑ میں لگی رہتی ہیں پوری زندگی. بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، بوڑھی ہو گئیں، لیکن سونے کی ہوس نہیں گئی. ابھی بھی کان کی بالیاں چاہیے، چوڑیاں چاہیے، نتھنیاں چاہیے، چاہے وہ قبر میں جانے سے 1 دن پہلے بھی کیوں نہ ہو. اور اماں جی سونا کسی کو دے دیں گی؟ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے جان سے زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتی ہیں. یہ سونا، اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیاوی متاع ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو. سونے اور چاندی کے زیورات، اندازہ بھی نہیں یہ قبر میں جاتے ہی سانپ بن جائیں گے. یہ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ، جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو خزانہ کیا، جمع کیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فبشرهم بعذاب علیم. اللہ فرماتا ہے حبیب، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے، کیا کیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکا کر کے ان کی پیشانیاں، ان کے پیچھے کا حصہ، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا. یہ سونا چاندی کی ذخیرہ اندوزی پر. ہاں، زکوٰۃ دے دیا ہے تو پھر 100 تولے بھی پہنے رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس کا حق ادا کرتے ہو تو پھر جتنا رکھنا ہے رکھو. 3 چیزیں. اور اللہ فرماتا ہے والانعام والحرث، سواریاں، ایک سے ایک سواریاں لینا، انسان اس پر فخر کرتا ہے. عربوں میں بھی تھا، پہلے بھی تھا، آج بھی. وہ گھوڑے لیتے تھے، اونٹ لیتے تھے. آج تم مرسیڈیز اور آڈی پہ فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی بڑی کاریں آ جائیں. سیم ہے زمانہ. اونٹ اس وقت مہنگی سواری تھی، آج تمہارے لیے مرسیڈیز ہے. ان مہنگی سواریوں پر فخر کرتے ہیں آج. اور پھر اس کے بعد والحرث، اور کھیتی باڑی، جائیداد، زمینیں. تمہارے پاس کتنی ہے؟ تمہارے پاس کتنی ہے؟ آج کے زمانے میں اس پر بھی فخر ہے نا. ہمارے پاس کئی لوگ تعارف بھی ایسے ہی کرواتے ہیں، انٹروڈکشن، حضرت یہ فلاں صاحب ہیں، ان کے 20 ایکڑ جگہ ہے. ہاں، 20 ایکڑ جگہ ہے. اسی پر ان کا پورا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے. یہ بعد میں کہا جائے گا کہ یہ مرد ہیں، یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے. پہلے ہے کہ ان کی 20 ایکڑ جگہ ہے. یہ فخر ہے. دنیا میں انہی چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا متاع ہے. واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے محبوب آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر کیا ہے تمہارے لیے؟ ان سب سے، یہ جو چیزیں جو تم فخر کر رہے ہو، ان سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ
مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. تین چیزیں اللہ نے فرمایا. تم اگر صبر کر لے جاؤ یہاں پر وہ باغیچے دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہاں کی ہوائیں مست اور کیف و انبساط کی وہ خوشبوئیں تمہیں مست کر دیں گی. پھر کیا ہے؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی, پاکیزہ بیویاں جنت میں. ان کے بعد پھر تمہیں خواہش بھی نہیں ہوگی دوسروں سے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا دی جائے گی. مولا اگر راضی تو پھر کیا چیز چاہے تمہیں, ساری چیزیں تمہاری ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں خلاصہ میں اس تفسیر کا اس بات پر کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا. اتنی بڑی نعمت جو تمہارے لیے اللہ نے وعدہ کیا وہ بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. بلکہ تمہاری آنکھیں بند ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اگر تم سے راضی ہوا تو جنت میں تمہارا ٹھکانہ بھی دکھا دے گا. دو بھائی تھے, شارح مسلم نے ان کا نام لکھا ہے. ایک کا نام ربعی تھا, ربعی بن حراش, اور دوسرے ربیع. دونوں پائے کے بزرگ محدث ہیں. دونوں بھائیوں میں ایک بار تکرار ہونے لگی, کسی بات پر بحث ہو رہی تھی اور دونوں نے قسم کھا لیا آج کے بعد ہم ہنسیں گے ہی نہیں. نہ ہنسنے کی قسم کھائے. اور کب تک نہیں ہنسیں گے؟ دونوں نے کہا, دونوں کی بحث یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے اعمال کیا جنت میں جانے تک لائق ہیں؟ تم کس طرح کے اعمال کر رہے ہو؟ دوسرے نے کہا تمہارے ہیں اس لائق ہیں. تو دونوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں, لیکن آج کے بعد سے. چھوٹے بھائی نے کہا میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک جنت دیکھوں گا نہیں, جب تک جنت نہیں دیکھوں گا تب تک ہنسوں گا نہیں. بڑے نے کہا ٹھیک ہے, یہی قسم میری بھی, میں بھی اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک جنت نہیں دیکھوں گا. زندگی ان کی ایسی گزری کہ انہوں نے مسکرایا بھی نہیں اس قسم کے بعد. اور شارح مسلم نے لکھا ہے اس میں چھوٹے بھائی حضرت ربعی ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا اور لوگ آئے, اس وقت علماء تھے, محدثین تھے. جب انتقال کے بعد, اعلان کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے لے جایا گیا تو غسل کے تخت پر جب رکھا گیا تو بڑے بڑے علماء نے غسل دیا. غسل دے کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے وہ تخت پر ہنسنے لگ گئے. تخت پر, غسل کے تخت پر ہنسنے لگے. لوگ ڈرے کہ زندہ تو نہیں. لوگوں, ان کے بڑے بھائی نے کہا زندہ نہیں ہے, وہ اپنی قسم پوری کر چکا ہے. دوسرے بڑے بھائی حضرت ربیع جو تھے ان کا بھی انتقال ہوا. علماء کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا. پھر جب قبر میں رکھا گیا تب وہ ہنسنے لگے. بزرگوں نے فرمایا ان دونوں نے قسم کھائی تھی اس وقت تک ہنسیں گے نہیں جب تک جنت دیکھیں گے نہیں. چھوٹے نے غسل کے تخت پر جنت دیکھ لیا, بڑے نے قبر کی گود میں جنت دیکھ لیا. مولا کریم وہ عفو و غفور ہے, رحیم ہے, تمہیں دنیا سے جانے سے پہلے پہلے وہ محلات دکھا دے گا. اسی لیے طلب اسی کی رکھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب